فرمایا کہ جو اس شوق سے نماز پڑھے، اس شوق سے عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے، تو فرمایا اسے جو ہے جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے جنت عطا کی جائے گی۔ یہ ہے محبت، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کے لیے خاص ہے لیکن صوفیاء کے لیے یہ عام ہے، کیونکہ صوفیاء جو ہوتے ہیں جیسے میرے مرشد حقیقی حضور سیدی فیض عالم حضور سائیں سردار احمد عالم، آپ جیسی ہستیاں وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی تھی، وہ عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں رب ذوالجلال اس کے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا جو اللہ پاک کے دیدار کے لیے اور اس کے محبوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے فرمایا عبادت کرتا ہے، فرمایا ان کو جو ہے ان کے دیدار سے اور ان کے قرب سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ السلام کو سامنے بٹھائے گی، اللہ پاک اپنے جلووں کا جو ہے دیدار فرمائے گا اور محبوب علیہ السلام کی پاک نورانیت کا دیدار ہوگا۔ یہ بات ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جنت مانگنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سنت ہے، یہ صالحین اولیاء و صالحین جتنے بھی ہیں یہ بھی ان کی سنت ہے، جنت بھی مانگی لیکن سب سے زیادہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا قرب مانگتا ہے فرمایا اسے نہ جنت سے محروم کیا جائے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا بلکہ انہیں رب ذوالجلال اور اس کے محبوب علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور جنت کی نعمتیں بھی دی جائیں گی۔ تو اللہ پاک قرآن مجید قرآن ارشاد فرمایا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو فرمایا وہ گننے میں نہیں آتی، آپ گن نہیں سکتے، نعمتیں اس کی بہت زیادہ لیکن ہم لوگ دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں کہ ہم نے جو ہے دل دنیا کے ساتھ لگا لیا، ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، ہمیں دنیا نظر آتی ہے، تو جب کتاب کی طرف دیکھیں گے تو رب ذوالجلال کی نعمتیں بھی بے بہا نظر آئیں گی اور ایسی نعمتیں نظر آئیں گی جس کا لوگ جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے، پوری کائنات اس نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں سانس دی، سب سے بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اگر سانس انسان کا بند ہو جائے اس انسان سے پوچھو جس کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس انسان سے پوچھو جس کے کانوں کی سماعت جو ہے سنائی بند ہو جائے، اس سے پوچھو کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کی بصیرت جو ہے دیکھنا یہ بند ہو جائے تو جس کو نظر نہیں آتا اس سے اس کی قدر پوچھو کہ دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم کو بھول گئے یہ آنکھیں کس کے لیے بنائی گئی تھی، یہ آنکھیں تو تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ ہم قرآن مجید کو دیکھتے، کان کس لیے بنائے کہ اس کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر سنتے، ہاتھ کس لیے اللہ پاک نے ہمیں دیے، اس کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پکڑتے، اس کے ساتھ ہم مسجد کی صفائی کرتے، اس کے ساتھ جو ہے ہم صدقہ و خیرات کرتے، قدم کس لیے دیے، پاؤں کس لیے دیے
چل کے ہم کسی غریب کی عیادت کرتے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے، لیکن آج یہ پاؤں سینمے کے لیے جاتے ہیں، بری محفلوں کے لیے یہ پاؤں جو ہے نہیں لڑکھڑاتے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اللہ کے گھر میں جانا تو یہ پاؤں بھی لڑکھڑاتے ہیں، اور یہ جو دل جو ہے اللہ پاک کا گھر قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا نہ میں سات آسمانوں پہ، نہ میں سات زمینوں میں، نہ میں شمال، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ جنوب، میں کہیں نہیں سماتا، تو یا اللہ پھر رہتا تو کہاں ہے؟ فرمایا قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، فرمایا مومنوں کا دل میرا عرش ہے، مجھے تلاش کرنا ہے، وہ بندہ مومن کے دل میں مجھے تلاش کرنے، فرمایا وہاں میں مل جاؤں، وہاں مل جاؤں۔ یہ اللہ کا عرش تھا، لیکن ہم نے یہ دنیا کے لیے جو ہے عرش بنا لیا، اللہ کے لیے عرش سجایا نہیں، اس لیے ہم تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے تباہ و بربادی والے سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک رضا والے سلسلے میں پڑھنا چاہیے۔